السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 7 ذی الحج، 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ بہت ہی آزمودہ اور چھوٹا آسان وظیفہ ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت ہی زیادہ ہے۔ جس حاجت، جس مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ صبح تک وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ دوستو، ذی الحج کے دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ان دنوں میں ہم بازاروں، گلی کوچوں میں شاپنگ وغیرہ کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے کچھ وقت ان دنوں اور ان راتوں کو نہیں دے سکتے۔ پیارے دوستو، اس رات میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اپنے بندوں پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے بندہ، اللہ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ دوستو، ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ پاک کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رہے کہ کوئی بھی وظیفہ کریں، یقین سے، خلوص نیت سے کریں، کیونکہ اگر آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا تو اللہ اور اللہ کے کلام پر تو کبھی آپ کا وظیفہ بھی کبھی بھی کام نہیں کرے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ خاص عمل بتانے والی ہوں۔ آپ ان خاص عمل سے اللہ تعالیٰ سے خاص رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ذی الحج کی 7، 8 اور 9 تاریخ کو خاص اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کی اولاد کے حق میں قبول کی۔ اپنی اولاد کے لیے زندگی، صحت، ایمان اور عزت میں برکت کے لیے دعا کریں، اولاد کے اچھے نصیب اور کامیابی کے لیے دعا کریں، اور تمام ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں ضرور دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کی دعا ان کی اولاد کے حق میں ضرور قبول فرمائے گا۔ حج کے دنوں میں یعنی 7 تاریخ یا 8 تاریخ یا 9 تاریخ کو جس دن حج ہوتا ہے، اس دن بالخصوص یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس وقت میں آپ نے ذی الحج کو یعنی 9 تاریخ کو بھی بالخصوص یہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اول و آخر درود ابراہیم 21 بار پڑھنا ہے اور درمیان میں اللہم لبیک 447 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے حق میں اور اپنے گھر والوں کے حق میں کسی بھی قسم کی جائز دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اور اس کلمات کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام جائز دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ضروری نہیں کہ اولاد ہی نافرمان ہوں تو اسی کے لیے بالخصوص یہ وظیفہ ہے، بالکل نہیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی قسم کی جائز حاجت کے لیے مجرب عمل ہے اور آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آج کی اس ویڈیو کو اپنے والدین، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس مبارک دن یہ وظیفہ تمام والدین اپنی اولاد کے لیے اور تمام ایسے لوگ جو جائز حاجت کے لیے کر سکیں۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ لگے گھنٹی پر کلک بھی کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔